بھلائی کرے یا برائی کرے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے یا بغاوت یا سرکشی کرے، وہ اپنے اندر خوبیاں پیدا کرے یا خامیاں پیدا کرے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان جہاں پر وہ نافرمانیاں کر سکتا ہے، سیئات اور معصیات میں مبتلا ہو سکتا ہے، برائی، بدی، سرکشی، بغاوت میں اگر وہ مبتلا ہو سکتا ہے، تو وہی انسان حسنات میں بھی پیش رہ سکتا ہے، وہی انسان خوبیوں میں آگے بڑھ سکتا ہے، وہی انسان بلائی میں آگے بڑھ سکتا ہے، وہی انسان اچھائی میں آگے بڑھ سکتا ہے، وہی انسان نیکی میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ایک انسان سے حسنات اور سیئات دونوں ممکن ہیں۔ اب اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حسنات میں تبدیل کرتا ہے یا سیئات میں تبدیل کرتا ہے۔ سیئات یعنی گناہوں میں ڈال دیتا ہے یا نیکیوں میں ڈال دیتا ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی جیسا ایک خوبصورت انمول تحفہ عطا کیا، تو اس زندگی کے ساتھ ساتھ اسے یہ تمام اختیارات بھی اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں کہ اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ تو اپنی زندگی کو حسنات میں تبدیل کرتا ہے یا سیئات میں تبدیل کرتا ہے۔ اب پوری مخلوقات جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، ان میں اشرف اور اکرم جو بنایا ہے وہ انسان کو بنایا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے ان خوبصورت اور قیمتی لمحات کو حسنات سے، نیکیوں سے اور اچھائیوں سے اور خوبیوں سے منور کرتا ہے، تو وہ اللہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ان کو مضبوط بھی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں خالق اور مخلوق کے درمیان میں وہ ایک اعزاز اور احترام سے پہچانا بھی جاتا ہے۔ جب اس کو ان وجوہات کی بنیاد پر اللہ تعالی عزت اور اکرام عطا کرتا ہے، تو یہی چیز اسے تقوی کی منزل تک پہنچا دیتی ہے، اور تقوی ہی روزے کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ روزے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلو کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تم پر بھی روزے اسی لیے فرض کیے گئے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ 3 چیزوں کا ذکر کرتی ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا۔ پہلا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ کیا کیا؟ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کلام پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، اور اس آیت کریمہ میں آپ کو فرمایا گیا کہ آپ پہ روزے فرض کیے گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ اللہ نے آگے ذکر یہ کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ آپ سے پہلے جو گزر چکی ہیں امتیں، قومیں، ملتیں، ان کے بھی اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ صرف آپ بھوک پیاس کو آپ ہی نہیں برداشت کریں گے، یہ پیاسا بھوکا رہنا یہ آپ کو ہی نہیں دیا جا رہا ہے، اس شدت کو، اس تکلیف کو برداشت کرنا یہ آپ کو ہی نہیں دیا جا رہا ہے۔
سے پہلے جو امتیں گزری ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے. لعلکم تتقون، جس طرح انہوں نے روزے رکھے اور روزے رکھنے میں جو تکلیفیں، جو مشکلیں، جو شدتیں انہوں نے برداشت کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی جیسی دولت سے نوازا، تقوی جیسی نعمت سے نوازا. تو آپ بھی جب اس رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، بھوک اور پیاس کی شدت کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی تقوی جیسی دولت عطا فرمائے.